نحمده ونصلي على رسوله الكريم سردار یار محمد رند ایک نمایاں اور ایک انتہائی تجربہ کار پارلیمنٹیرین بلوچ قوم کے سردار ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اصل چیز گھر کی گواہی ہوتی ہے۔ یار محمد رند وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے روایات رکھتے ہیں اور دوسروں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں، دوسروں سے عزت لینا بھی جانتے ہیں۔ وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ جو قوتیں ہم پر مسلط ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور کیا واقعی وہ قوم کو کچھ دے سکتے ہیں، یا محض خوبصورت الفاظ، خوبصورت جملے، آئیڈیل گفتگو، اس پر ہی قوم گزارا کرتی رہے گی۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل جو واقعہ ہوا ہے، اور میں بحیثیت ایک پولیٹیشین کے ایک ڈیموکریٹک نارمز پہ بلیو کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پارلیمنٹ لاجز بھی پارلیمنٹ کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، اور وہاں ہمارے جتنے معززین قابل عزت، قابل احترام پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، ایم این اے وہاں رہ رہے ہیں، ان کی فیملیز ہیں۔ کل جس طرح پولیس نے وہاں پہ گئی اور جس طرح انہوں نے ایکشن کیا، میرے خیال میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میرے خیال میں جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے کبھی بھی ایسے واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اور جس طرح پھر مولانا صاحب خود تشریف لے کے گئے، ہم مولانا صاحب کی زندگی کے بارے میں، ان کے رفقا کے بارے میں بڑے فکر مند تھے کہ کل اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے جس میں ہم پہلے ہی قوم اس وقت جس سیاسی بدقسمتی سے ہم گزر رہے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سیاسی، مالی، معاشی، ایسے نہ ہو کہ مولانا جیسے یہ ایک بہت بڑی قداور شخصیت کو یا ان کے رفقا کو نقصان پہنچے۔ تو ہم بہت فکر مند تھے کل۔ آج مبارکباد دینے ان کو آئے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کے رفقا کی حفاظت کی، اور ایک پورا ملک اس وقت جو مولانا صاحب نے جس طرح کال دی تھی، میرے خیال میں پہلے سے ہم معاشی طور پہ جس طرح اور سیاسی طور پہ عدم استحکام کے شکار ہیں، اور شاید ملک ہو جاتا۔ تو میں اس لیے مولانا صاحب کے ساتھ ان کو مبارکباد دینے، ان کے رفقا کو مبارکباد دینے، ان سے ملنے ان کے پاس مولانا صاحب کے پاس آیا ہوں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں جو الفاظ کہے۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے کہ آپ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، دوسری جانب آپ اپوزیشن سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے یا باضابطہ چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات میں بتا دوں، میں کسی بھی پارٹی میں رہوں، کسی بھی جماعت میں رہوں، میں 9 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہ چکا ہوں۔ ہم اپنے سیاسی جماعتوں میں جوائن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے تعلقات، واسطے، ہمارے مولانا صاحب یہ گواہ ہیں ان کے بیٹھے ہوئے 25 30 سال کم سے کم میرے خیال میں مولانا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، واسطہ ہے۔ تو ہم سیاست اپنے نظریے کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ پارٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلامی قبول کر لی ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک نظریے کے تحت، ہم ایک امید کے تحت خان صاحب کے پاس گئے تھے۔ اپوزیشن آج اگر یہ اتنا بڑا واقعہ ہے تو میرا اخلاقی طور پہ ویسے سردار رند فرض بنتا ہے کہ مولانا صاحب ایک بہت بڑی جماعت، اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر، اور ان کی ایک سیاسی اور دینی ایک شخصیت ہے۔ آج جو کچھ ہوا ہے، میں بہت فکر مند تھا، ساری رات دیکھتا رہا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی مس ہیپ ہو۔ تو ہم جو پاور میں بیٹھے ہیں، ہماری زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہمارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو، کیونکہ تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں پیش ہو چکی ہے،
تو اس قسم کے واقعے کو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو روکے. اپوزیشن نہیں روک سکتی, نہ اپوزیشن کوشش بھی کرتی ہے. یہ کام حکمرانوں کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو روکے اور ایسے واقعات کو ہونے نہ دیں. سردار صاحب آپ کی یہاں بھی ملاقات ہوئی, زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, غلام کمال صاحب کے ساتھ بھی اجلاس ہوئے, تو بلوچستان کے آپ سے منسلک لوگ ہیں وہ کس کو کریں گے, مولانا صاحب کو یا عبد الرزاق خان؟ وقت آئے گا تو آپ کو رزلٹ خود پتہ پڑے گا. بہت شکریہ.